توبہ کر کے رجوع کر معافی نہ مانگ لیں، اس لیے کہ ذرہ برابر نیکی بھی کریں گے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، اور ذرہ برابر گناہ بھی کریں گے تو اس کا بھی مواخذہ کیا جائے گا، اور وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی میں آئے گا، اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آج جمعہ کا روز ہے، آپ تشریف لائے۔ ہم میں سے بیشتر ایسے مصلیان کرام ہیں جو جمعہ ہی کو نہیں بلکہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ 2 مہینے میں رمضان آئے گا انشاءاللہ، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ جب نوازتا ہے تو حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اہم فرائض میں داخل ہیں، اس سب پر وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ایک اوبیڈینٹ سلیو آف اللہ ہیں، ایک فرما بردار اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تو تمام دعائیں قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بتائیے بھئی، جو اللہ کا فرما بردار ہے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج کو بھی جائے، زکوٰۃ بھی دے، تو اس کی بھی تو دعائیں قبول ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بھئی ہونی تو چاہیے تھی دعا، جب آپ فرما بردار ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور بہت دور سفر کے لیے جاتا ہے، یعنی حج کے لیے۔ ایک بندہ بہت دور سے دوسرے ملک سے حج کو آتا ہے، اور گرد آلود لباس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے۔ اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو صحابہ چونک گئے کہ ایک تو سفر کی صعوبتیں جھیل کر آیا ہے، مصیبتیں، پھر حج کے لیے آیا ہے، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں گرد آلود بھی ہے، پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے خوبصورت مواقعوں پر، ایسی جگہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، وہاں پر دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی لیے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا کہ وہ جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کا لقمہ تھا، جو لباس پہن کر آیا ہے وہ حرام کی کمائی کے ذریعے تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس زیادہ سفر کے لیے جس پیسے کو خرچ کیا وہ بھی اس کا حرام کا تھا۔ یعنی اتنی حرام کی اشیاء جب مل گئیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد فرما دیا اور کہا کہ تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو، سب سے اہم ترین چیز جو اسلام میں ہے وہ عقل حلال ہے، یعنی حلال ذرائع سے کمائی جانے والی کمائی، یعنی وہ پیسہ جو محنت اور مشقت سے کمایا جائے، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کپٹ نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دھوکے بازی نہ ہو، جس میں حق تلفیاں نہ ہو، جس میں لوگوں کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے، ایسی کمائی جو انسان حاصل کرتا ہے اس کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ یعنی جب آدمی حلال کمائی کماتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ہے کہ اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ فار آور ڈائجیشن اور فار انرجی، میٹابولزم کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کا جو روحانی پرسپیکٹو ہے، جو ہڈن پرسپیکٹو ہے، جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا، جو باطنی اس کی جو اہمیت ہے، وہ تقاضا ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب حلال کا لقمہ کسی مسلمان کے پیٹ میں اترتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ یعنی انسان اپنے جسم کی غذا کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن روح کی غذا کا اہتمام نہیں کرتا۔ انسان جو ہے نا دوستو، یہ مرکب ہے جان کا، جسم کا اور روح کا۔ آپ کہیں گے یہ تیسری بات کہاں سے آ گئی؟ جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس روح نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی سوچا؟ جانور جو ہے وہ ذی جان تو ہوتا ہے لیکن ذی روح
نہیں ہوتا۔ اور حضرت انسان جو ہے اس کے پاس جان بھی ہے اور اس کے پاس روح بھی ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو آپ کو جانور سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح عطا فرمائی۔ اور روح کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا قل الروح من امر ربی، محبوب کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے۔ بلکہ آدم کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح کو داخل فرمایا، یہ بھی اس کی تفصیلات آتے ہیں۔ تو یہ بڑی پاکیزہ شے ہے۔ جب یہ انسان بالخصوص مسلمان جس کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایڈریس کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو آج کی ہماری ٹاپک ہے اکل حلال، جن کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو کمائی، پاک کمائی کے ذریعے، حلال کمائی کے ذریعے رزق حاصل کریں اور اسے کھائیں، تو صرف نہ جسم کو بلکہ ان کی روح کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح پاک کمائی کے فائدے ہیں، اس کی افادیت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، ٹھیک اسی طرح جو حرام کمائی سے انسان معاش حاصل کرتا ہے، لائیولیہوڈ حاصل کرتا ہے، اس کا وبال بھی ہے۔ یعنی وبال یہ کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جو حلال کمائی سے رزق حاصل کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ 2 مسلمانوں کے رزق میں 4 کو کھلا دیتا ہے، اس کے بعد بچ بھی جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو حرام کمائی سے رزق حاصل کرتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت مٹا دیتا ہے۔ یعنی 2 کا ہے، 2 کو بس نہیں ہوتا، 2 کا ہے، 2 کو بس نہیں ہوتا، لیکن جب حلال کا ہے تو 2 ہیں، 4 بھی کھائیں اور 5ویں کے لیے بچ بھی جائے گا، یہ حلال کمائی کے۔ اس کے بعد حرام جب لقمہ ایک مسلمان کے پیٹ میں جاتا ہے، یہاں پر آیت میں کافر کو ایڈریس نہیں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، تم نے ایمان لایا ہے نا، پھر تم پر یہ تقاضا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو رزق دیا اس میں طیب کھاؤ، اچھا کھاؤ، پاک کھاؤ اور حلال کھاؤ، حرام کی طرف رخ نہ کرو۔ حرام کھانے والوں کے لیے وبال یہ ہوتا ہے کہ ان کی روح بے چین ہو جاتی ہے، اور اتنی بے چین ہوتی ہے یعنی بیمار در بیمار ایونچولی اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ مر جاتی ہے، اس کا حس ختم ہو جاتا ہے۔ جو نورانی کیفیت ایک مسلمان کے قلب کے اندر ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بے چین رہنے لگتا ہے، بے قرار رہنے لگتا ہے، اس کا جسم بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، اور وہ اضطراب میں، بے چینی میں اپنی زندگی کو گزر بسر کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے زیادہ پاک کمائی کون سی ہے؟ رزق حاصل کرنے کے لیے معاش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سورۃ الجمعہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل طلب کرو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو، منتشر ہو جاؤ۔ منتشر ہونے کا مطلب یہ کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ کاہے کے لیے پھیل جاؤ؟ رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمومی طور پر آج بھی حیدرآباد میں ایک کماتا ہے 10 بیٹھ کر کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ برخلاف اس کے اگر آپ یورپ یا امریکہ کی طرف جائیں، جتنے ممبرز ہیں ان سب کو کمانا پڑے گا، ان سب کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، کوئی کسی کا ذمہ نہیں لیتا، کوئی کسی کے لیے پوچھتا پاچھتا نہیں ہے، بلکہ آپ خود محنت کرنی پڑتی ہے، خود کمانا پڑتا ہے اور خود کھانا پڑتا ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی تربیتوں کا اثر ہے، یا پھر یوں سمجھے کہ اسلام ہم میں اتنا سرایت کر گیا ہے کہ ہمارے والدین ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی ہوں، وہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی کمائی میں سے ان کو ایک حصہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے آپ کو کسی اور ملک میں اتنا خوبصورت جذبہ جو آپ کو اہلیان ہند یا بر صغیر یا سب کانٹیننٹ میں دیکھنے کو ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا اثر ہے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاک کمائی وہ جو ہاتھ کے ذریعے محنت سے کمائی جائے۔ کبھی آپ نے سوچا
ایک طرف ایک سیٹ صاحب ہیں جو ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک مزدور ہے جو سڑک پر کام کر رہا ہے اور بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، بڑی مشقت سے کام کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی کمائی جو ہاتھ کے ذریعے کمائی جائے، یعنی محنت کی جائے، مشقت کی جائے، وہ سب سے پاک ہے۔ وہ کس لیے کہ وہ محنت کر رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے بھائی داؤد بھی، داؤد علیہ السلام کا حوالہ دیا اور ارشاد فرمایا میرے بھائی داؤد بھی ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ تصوف کی دنیا میں ایک نام ہے بڑا اہم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو اکابر امت میں گزرے ہیں، جن کی بے شمار کرامتیں ہیں، علم و عرفان کا وہ بحر بے کنار تھے۔ زندگی انہوں نے زہد و تقوی میں گزاری، عبادت اور ریاضت میں گزاری، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری۔ ایک لقمہ انہوں نے کبھی زندگی میں حرام کا اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیا، فاخر کیا کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، اور اتفاق سے ان کے گھر کے سامنے ایک شخص رہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو انہی دنوں میں۔ تو محلے کے ایک شخص نے خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زیارت کی اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کیسے گزر رہی ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے اتنے شب بیدار تھے، عبادت گزار تھے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی آپ نے اتنی بڑی خدمت کی۔ تو کہا اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مجھے بخش دیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں۔ اس شخص نے کہا ہاں، وہ جو شخص میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، وہ جو نہ عالم تھا، نہ زاہد تھا، نہ عابد تھا، نہ دین اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، نہ خطاب کیا کرتا تھا، نہ اصلاح کا کام کیا کرتا تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مجھ سے زیادہ اونچا درجہ جنت میں عطا فرمایا۔ یہ چونک گئے، کہا کہ وہ تو لوہار تھا، لوہار آپ جانتے ہیں نا، وہ تو لوہار تھا، اسے اتنا بڑا درجہ دیا گیا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا میں نہیں جانتا، جا اس کے گھر والوں سے جا کے تو دریافت کر لے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اٹھا صبح اور سیدھا خواب کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد سیدھا اس کے گھر کو چلا گیا۔ تو اس کی بیوہ جو تھی وہ باہر نکل کر آئی، میں نے پوچھا کہ تیرا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو لوہار تھے، آپ نے تو دیکھا ہے ان کو۔ نہ میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا مصروفیات رہا کرتی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کوئی خاص عمل نہیں، کوئی کتابیں پڑھتا تھا، یا مجاہدات بہت زیادہ کرتا تھا، یا اللہ کے ذکر میں بہت دیر گھنٹوں بیٹھا کرتا تھا۔ تو کہا اتنا وقت تو اسے ملتا ہی نہیں تھا، دن بھر محنت کرتا تھا اور رات میں تھک کے آ کر سوتا تھا، لیکن جب سونے لگتا تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا جو گھر تھا وہاں چراغ جلتا ہوا دیکھتا۔ وہ جب چراغ جلتا ہوا دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ رات میں عبادت میں مشغول ہیں، تو اللہ سے دعا کرتا کہ مولا کاش میں اتنا نہ تھکا ہوتا تو عبداللہ ابن مبارک کی طرح میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا، میں بھی قیام اللیل کرتا، میں بھی تیری یاد میں تیری محبت میں رات گزارا کرتا، لیکن کیا کروں پروردگار، اتنا تھک گیا ہوں کہ اٹھ کر ٹہرنا بھی میرے لیے دشوار ہے، اور اگر اب رات جاگوں گا تو صبح میں کام نہیں کر سکوں گا، اور کام نہیں کر سکوں گا تو بیوی بچوں کے رزق کا انتظام نہیں ہو سکے گا، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، یہ کہہ کر سو جاتا۔ اور یہ روز اس کا یہی معمول تھا۔ پھر صبح اٹھتا، ہاں ایک بات ضرور تھی کہ جب وہ کام کرتا اور جب ہتھوڑا لوہے پر مارتا گرم کر کر، اور جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوتی تو جس اینگل میں، جس پوزیشن میں اس کا ہتھوڑا ہوتا، وہ اسی پوزیشن میں ہتھوڑے کو چھوڑ دیتا اور مسجد کو چلا جاتا۔ تو یہ دو چیزیں اس کے تھی دوستو، یہ دو اعمال اس کے ایسے تھے، ایک کڑپ، ایک کسک، اللہ کی عبادت کی کر تو نہیں تھا زیادہ عبادت، صرف 5 وقتہ نماز ہی ضرور تھا، لیکن جو تڑپ تھی کہ مولا میں تیری یاد میں بیٹھوں گا، تیرے ذکر میں بیٹھوں گا، تیری فکر میں بیٹھوں گا، مراقبہ کروں گا، مجاہدہ کروں گا، یہ نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن سب سے اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ رزق جو حاصل کرتا وہ محنت کے ذریعے کرتا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ولی کامل جن کی عظمتوں کی قسم اس زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کے اولیاء اللہ نے کھائی ہے، اٹھائی ہے، ان سے بھی اونچا مقام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کیا
جو حلال کمائی کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کو پالا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور کی مجلس ہے اور صحابہ پر حضور نظر شفقت فرمایا کرتے ہیں۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا تو ہاتھ پورے گھٹے پڑے ہوئے ہاتھوں پر، تو حضور نے بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے تمہارے ہاتھوں پر اتنے گھٹے کیوں ہیں؟ سعد بن مقداد نام آتا ہے روایتوں میں۔ تو قریب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ فخر کا زمانہ تھا دوستو، جب پیسے کی روانی نہیں تھی اسلام میں اتنی، اپنا کام خود کرنا پڑتا تھا، صحابہ کے پاس نوکر چاکر نہیں ہوتے تھے، بڑی محنت اور مشقت سے وہ اکل حلال یعنی حلال کی کمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی پتہ چلا تو حضور نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، ہاتھوں پر اتنے گھٹے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کھیت میں کام کرتا ہوں، حلال کمائی، اور روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ان کا سود کا کاروبار تھا، اور سود اسلام نے منع نہیں فرمایا تھا، تا وقت کہ آیت کا لزوم نہیں ہوا، آیت کریمہ کا نزول نہیں ہوا۔ تو ایک اور خوبصورت بات دیکھیں کہ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب حضور فرما دیتے کہ اس سے رک جاؤ تو وہ رک جاتے۔ یعنی ایک صحابی رسول کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا بیچ کا کاروبار تھا، سود کا کاروبار تھا، انٹرسٹ پہ پیسے لینا دینا اس وقت جائز تھا۔ شراب کی حرمت سے پہلے بھی اسلام نے جتنے لوگ پہلے اسلام قبول کرے تھے وہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حرمت آئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام ہے، چھوڑ دیا، سب ڈرموں میں سے نکال کر سڑکوں پر بہا دیا۔ کیوں؟ حرمت آ گئی ہے، نبی نے منع فرما دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک صحابی رسول کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں دینار لوگ ان کے باقی تھے بیچ پر، 50-60 آدمی تھے جو عاملین تھے جو ان کا پیسہ کلیکٹ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا حضور نے فرمایا کہ سود میں نے حرام کر دیا ہے، میرے رب نے حرام فرما دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم میں نے سارا سود معاف کر دیا کیونکہ یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا اور ہاتھوں پہ گٹے پڑے تھے، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ، کھیت میں کام کرتا ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے بھی آ گئے ہیں اور یہ گٹے بھی آ گئے ہیں۔ قربان جائیں میرے نبی کی شفقت اور رحمت کے، اس صحابی رسول کے دونوں ہاتھ میرے نبی نے ایسے پکڑ لیے، ایسے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کو چومنے لگے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ اللہ کے نبی اور ان ہاتھوں کو چوم رہے ہیں جس پر گھٹے ہیں، ان ہاتھوں کو چوم رہے ہیں جس پر چھالے آ گئے ہیں۔ تو صحابہ دنگ رہ گئے اور میرے نبی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے، چوم کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہاتھ کے ذریعے محنت کر کر اکل حلال حاصل کرے گا اور اس کی بیوی بچوں کے رزق کا انتظام کرے گا، ان کی معاش کا انتظام کرے گا، میں محمد رسول اللہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ان ہاتھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو دوستو یہ خوبی ہے کہ اکل حلال کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی نشو و نما کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کھلا دیا کچھ بھی اور کھلا کے اس کو بچے کو فربا کر دیا، تیار کر دیا، بڑا ہیفٹی شفٹی ہو گیا اور اچھی خاصی بلٹ اپ ہو گئی اور جسم پر گوشت آ گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام کمائی کے ذریعے جو بچوں کی نشو و نما کرتے ہیں ان کے جسم پر جتنا گوشت آتا ہے یہ سب جہنم کے کیڑوں کی غذا بنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے، ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج آئے ہیں دنیا میں اور دنیا میں ہی رہنا ہے اور دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے۔ نہیں دوستو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ أُولَىٰ، جو آخرت کا معاملہ ہے اللہ نے اسے خیر بھی فرمایا اور ابقا بھی فرمایا، یعنی یہ خیر بھی ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا جو ہے آپ کی یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو باقی رہنے والی دنیا ہے اس کے لیے کیا تیاری؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ حلال ہو، ورنہ نہ نماز قبول ہونے والی ہے، نہ روزہ قبول ہونے والا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی مجلس اقدس میں تشریف فرما ہیں اور اسی اثنا میں
انہوں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ حضور کے سامنے آیتیں پڑھ کے سناتے، اس کے سیاق و سباق جانتے، اس کا علم حاصل کرتے، آیت کی اسرار، رموز، اس کے جو سیکرٹ ہڈن جو پرسپیکٹیوز ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں دریافت کرتے۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جو اسلام کے بہت زبردست جنرل تھے، وہ اٹھ کر ٹھہر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک معروضہ کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم دعا کریں، یہ تو ایمان ہونا چاہیے کہ قبول ہو جائے، لیکن صحابہ کا عمل دیکھیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں اور اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا آپ کو پتہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، حلال کے ذریعے کمائی حاصل کر، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی صحابی کو یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہوں تو حلال کمائی کے ذریعے رزق حاصل کر۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کا اجر، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن دعا قبول جو نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ یہی ہے دوستو کہ ہم نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا ختم کر دیا ہے۔ توکل اپنی جگہ ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر اپنی جگہ ہے۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، سیاستہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پرندوں کے جیسا توکل اختیار کرو۔ کیا کرو؟ پرندے آپ نے دیکھے ہیں، ان کا کوئی گھر ہوتا ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں، یہاں گھونسلہ بنا لیا، وہاں گھونسلہ بنا لیا۔ حضور نے فرمایا پرندوں کے جیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ، یعنی کامل اعتماد اختیار کرو، کبھی بھوکے نہیں رہو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا پرندے صبح ہوتے ہی اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ پرندہ اپنے گھروں سے نکل جاتا ہے، اور جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اگر آج کل کوئی لیزی فیلو کو یہ حدیث مبارک سنا دی جائے تو امی ابا سے کہیں گے حضرت آئے تھے بول کر گئے مولانا صاحب کہ بھئی پرندوں کے جیسا توکل، تو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، امی پرندوں کے جیسا بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھنے والی بات نہیں ہے دوستو، یہاں پر نوجوانوں غور کرو، پرندے صبح گھونسلوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ 4 بجے سے چہچہانا شروع کریں گے، اپنے بالوں پر کو سیدھا کریں گے اور اڑان کی تیاری شروع کریں گے، اور جیسے ہی صبح صادق ہوگی اپنے گھونسلے چھوڑ دیں گے، دن بھر محنت کریں گے، تلاش رزق میں مارے مارے پھریں گے، آسمانوں میں اڑتے رہیں گے۔ اس کے بعد محنت اور مشقت کے بعد توکل اللہ کی ذات پر کر کے نکلیں گے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے نکلیں گے، لیکن گھر سے نکلیں گے، دن بھر باہر رہیں گے، اور جب شام کو آئیں گے تو پیٹ ان کا بھرا رہے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح نوجوانوں، گھر میں بیٹھنے سے رزق حاصل نہیں ہوتا، صبح صادق ہی اپنے گھروں سے نکل جایا کرو۔ توکل اپنی جگہ ہے، توکل اپنی جگہ ہے۔ بعض لوگ جماعتوں میں چلے جاتے ہیں اور کاروبار سب چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، کوئی اچھا خاصا دکاندار تھا، بھئی ہم نے پوچھا کیا ہوا بھائی، اچھا خاصا بزنس تھا؟ جی نہیں، میں نکل گیا بس اللہ کے نام پر۔ ہم نے کہا بھائی اچھا خاصا کاروبار تھا، ماں باپ آپ کے خرچے پر پل رہے تھے، بیوی بچوں کی نگہداشت ہو رہی تھی، اور مدرسے کو ماشاءاللہ زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، مسجد کی تعمیر ہوئی تو آپ چندہ بھی دے رہے تھے، غریب آپ کے دروازے پر آیا تو آپ اسے پیسہ بھی دے رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ نہیں، میں دین کے کام کے نکل گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا دین کا کام ہے جو آپ کا کاروبار آپ سے چھڑا دے، جو آپ کی تجارت آپ سے؟ نہیں، توکل کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے۔ حضور نے کہا کہ آج کل یہ بہت نظر آ رہا ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ ادھر ہی نظر آتا ہے، پہلے تو بہت بڑا تاجر تھا اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس روزگار سے تھے، اب کیا ماجرا ہے؟ جب دیکھتا ہوں یہیں گلیوں میں نظر آتا ہے اور مسجد میں ہی نظر آتا ہے۔ اسے بلا کر لاؤ، بلا کر لایا گیا۔
وہ آیا پیران پیر کی بارگاہ میں، تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج کل تم مسجد میں زیادہ نظر آتے ہو، 24 گھنٹے یہیں پڑے رہتے ہو، ذکر و اذکار میں رہتے ہو؟ تو کہا حضرت بات اتنی سی ہے شیخ کہ میں نے سب ترک کر دیا، کاروبار، تجارت، اب نو بزنس، پھر اب کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا اب صرف میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ گیا، اللہ اللہ۔ تو کہا ایسی بدلاؤ کیوں آیا، اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ تو کہنے لگا بات اتنی سی ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا تھا، بزنس ایکسپیڈیشن پر، اور کاروان سے میں جب لوٹ رہا تھا، سفر میں کاروان کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا مردار حالت میں پڑا ہوا ہے، ایک سانپ پڑا ہوا ہے، ایک سانپ مردار حالت میں پڑا ہوا ہے جو موذی جانور ہے، اور دور دراز تک نہ پانی کا انتظام ہے نہ کچھ رزق کا انتظام ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمام مخلوق کی رزق کا ذمہ دار ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کو رزق کون دیتا ہے۔ تو میں واچ کرتا ہوا بیٹھ گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا افلا تدبرون افلا تفکرون۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ کی مخلوقات پر، اللہ کی کائنات پر، تم غور کیا کرو۔ یہ دعوت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ تو بہت دیر تک بیٹھ گئے اور اس سانپ کو دیکھتے رہے جو مردار حالت میں پڑا ہوا ہے، اور بہت دیر کے بعد شام جب ہونے لگی تو ایک کوا اپنی چونچ میں کچھ کیڑے مکوڑے اٹھا کر لایا اور لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈالنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس میری زندگی پر، ایک حقیر جانور، ایک موذی شے، ایک موذی جانور، اس کے توکل کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کر بیٹھ گیا، اور میں مارا مارا پھر رہا ہوں، اور میں اس کی یاد کو، اس کی فکر کو، اس کے ذکر کو چھوڑ کر میں پوری دنیا پھرتا ہوں مارا مارا، میں تو اس مردار جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو کہنے لگا شیخ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس جانور سے بدتر نہیں بنوں گا، میں نے اپنی ساری املاک کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اب توکل کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بات غلط تو نہیں تھی نا دوستو؟ دن کی دنیا بدل گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے شخص تو اس مردار سانپ کی مثال کیوں بنتا ہے؟ تو اس مردار سانپ کی مثال کیوں بنتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے، جو لوگوں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے؟ تو اس صحت مند کوے کی مثال کیوں نہیں بنتا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ تو دوستو یہ ہے توکل الگ شے ہے، محنت الگ شے ہے۔ آپ نے دیکھا دونوں میں ڈسٹنکٹیو کون، کس کا پوزیشن زیادہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے یقیناً وہی برکتوں سے کامیاب ہوتا ہے، وہی برکتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور اسی کی زندگی کامیاب اور کامران ہوتی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا سوچیں۔ پہلے زمانے میں رزق میں زیادہ ملاوٹیں نہیں تھیں، لیکن آج میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رزق میں بہت ملاوٹیں ہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں۔ آپ بچوں کو دیکھ رہے کہ نافرمان ہو جا رہے ہیں، ہائپر ہو جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے ہائپر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی پہلے کے وہ بچے ہوتے تھے وہ ماں باپ کی باتیں جلدی سن لیا کرتے تھے، لیکن آج کے بچے نہیں سن رہے ہیں، بہت ہائپر، سینسٹیو، غصے والے، تھوڑی دیر کو طیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، بالکل اینگری ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ آپ نے دریافت کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اکل حلال کی کمائی کما کر لا کر دے رہے ہوں گے، الحمدللہ الا ماشاءاللہ تقریباً لوگ حلال گھی کی کمائی یہاں پر کماتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ دکان پر جا کے آپ کا بچہ جو چیز خرید کر لا رہا ہے، کبھی آپ نے اس کے انگریڈینٹس اور اس کے اجزاء کے بارے میں دریافت کیا؟ امریکہ میں، یورپ میں رہنے والے، میں بھی 2.5-3 سال رہا ہوں یورپ میں تعلیم کے لیے، ہم جو چیز خریدتے ہیں اس کے کنٹینٹس اور اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس میں کون سے ایملسیفائرز ہیں، یہ جانور سے ایکسٹریکٹ تو نہیں لیا گیا۔ آج یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے دوستوں، جس کی وجہ سے جب حرام چیز بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور وہ نافرمان بن رہے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ کو غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس پر ویجیٹیرین کا مارک ہو آپ اپنے بچوں کو وہی کھلائیں، جس پر پیکٹس پر دیکھیں آپ، بسکٹس پر، چاکلیٹس پر ایک ریڈ ڈاٹ آتا ہے،
اور ایک گرین ڈاٹ آتا ہے، چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے دائرے کی طرح، جو ریڈ ہوتا ہے اس میں اینیمل کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جانور کے، اور پتہ نہیں کہ وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، وہ آپ کے بچوں کے پیٹ میں ایملسیفائر کی شکل میں چلے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی آپ